کے چھوٹے شہزادے ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم عالم اسلام نے بھی جب اسی نوعیت کی بات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا بخت خفلا نے مجھے غوثے کو جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اور سرکار آسی غازی پوری فرماتے ہیں آخر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، آخر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرو قربت پیغمبر پر۔ اسی نوعیت کی بات جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کرتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، میں آپ کی سماعت تھوڑی سی چاہیتا ہوں، آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیتا ہوں۔ حضرات آپ پیاری جیسی نیند کو قربان کر کے یہاں آئے ہیں، گرم گرم بسترے کو چھوڑ کے آپ یہاں آئے ہیں، اے سی اور کولر کی ہوا چھوڑ کے آپ یہاں آئے ہیں۔ حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں ہر سال یادوں کا یہ ہجوم کیوں منڈلاتا ہے؟ حضرات آپ اتنی مشکلات کی وادیوں سے چل کے یہاں آئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں آخر یہ یادوں کا ہجوم کیوں منڈلاتا ہے؟ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، ایک آدمی اپنے باپ کو کب تک یاد کرتا ہے؟ جب تک اس کا بیٹا زندہ رہتا ہے۔ ایک آدمی اپنے دادا کو کب تک یاد کرتا ہے؟ جب تک اس کا پوتا زندہ رہتا ہے۔ ایک آدمی اپنے نانا کو کب تک یاد کرتا ہے؟ جب تک اس کا نواسا زندہ رہتا ہے، جب تک اس کا نواسا زندہ رہتا ہے۔ کبھی کسی کی یاد مکمل نہیں ہوتی ہے۔ حضرات میں آپ سے اگر پوچھ لوں کہ ہر سال اپنے باپ کی یاد کا قرآن خوانی کیوں کراتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک لائق بیٹے کا جواب ہوگا او مولانا باپ کی جو پراپرٹی تھی وہ مجھ کو مل گئی، باپ کی جو زمین تھی وہ مجھ کو مل گئی، باپ کی جو جائیداد تھی وہ مجھ کو مل گئی، باپ کا جو مکان تھا وہ مجھ کو مل گیا، باپ کی جو گاڑی تھی وہ مجھ کو مل گئی، باپ کا جو بینک بیلنس تھا وہ مجھ کو مل گیا۔ پتا چلا پیارے اگر باپ کچھ دے کے جائے تو باپ کی یاد ہوتی ہے، ماں کچھ دے کے جائے تو ماں کی یاد ہوتی ہے، دادا کچھ دے کے جائے تو دادا کی یاد ہوتی ہے، مگر ایک مدت تک ہوتی ہے، کبھی کسی کی مکمل یاد نہیں ہوتی، مگر غلام ربانی کو کہہ لینے دیا جائے پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان غوث اعظم کو بھول نہیں پاتے ہیں، نواز کو بھول نہیں پاتے ہیں، قطب الدین کو بھول نہیں پاتے ہیں، نظام الدین کو بھول نہیں پاتے ہیں، مخدوم زمرہ کو بھول نہیں پاتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان سرکار مفتی اعظم ہند کو بھلا نہیں پاتے ہیں؟ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیوں سرکار مفتی اعظم ہند کو بھلا نہیں پاتے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو زمین دی ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو جائیداد دی ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو مقام دیا ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو بینک بیلنس دیا ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو پراپرٹی دی ہے؟ جو آپ میں سے ہر ایک دیوانے کا جواب ہوگا او مولانا بکواس بند کر، ہم مفتی اعظم ہند کے نام پہ یہ جلسہ اس لیے سجاتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے ہمیں زمین تو نہیں دی ہے، جائیداد تو نہیں دی ہے، مقام و دولت تو نہیں دیا ہے، مال و ثروت تو نہیں دیا ہے، پراپرٹی تو نہیں دی ہے، بینک بیلنس تو نہیں دیا ہے۔ ارے مولانا ہم مفتی اعظم ہند کی یاد میں جلسہ اس لیے سجاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں زمین تو نہیں دی ہے مگر ہمیں نبی پاک سے محبت کرنے کا ہنر دے دیا، نبی سے عشق کرنے کا ہنر دے دیا۔ اور اپنی جان نچھاور کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، بے شک ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ پیارے آؤ نا دیکھو نا حضرات 1856 یا 57 کی تاریخ ہے، سارے بدعقیدے سے جوڑ کے بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کی شان و عظمت کو کھٹانا چاہا ہے۔ ایسے وقت میں حضرات ایسے
اس وقت میں امام احمد رضا کھڑے ہوئے ہیں اور سنیوں کے سینے میں عشق رسالت کی شمع روشن کی ہے، اور سنیوں کے سینے میں عشق رسالت کی شمع روشن کی ہے، اور ان کے خلاف نبی پاک کی عظمت کا پرچم لہرایا ہے اور انہیں جواب دیتے ہوئے کہا ہے، انہیں جواب دیا ہے اور نبی پاک کی عظمت کا پرچم لہرایا ہے اور سنیوں کے سینے میں عشق رسالت کی شمع روشن کی ہے۔ امام احمد رضا نے فرمایا، اور لوگوں نبی کی شان پوچھتے ہو، لم یاتی نظیر و کفی نظر اس عاشق پیدا جانا جگ راج کو تاج تیرے سے ہوئے ہے تجھ کو شہر دوسرا جانا۔ میرے امام نے فرمایا، اور لوگوں نبی کی شان پوچھتے ہو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، باہر دیکھ چکے کعبے